السلام علیکم، میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر بصیر احمد صدیقی ہے اور میرا تعلق زنجانی چشتی قادری سلسلے سے ہے۔ اور آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان سی ایک بات بتائی ہے کہ 21ویں صدی عیسوی میں جو سکون ہوگا وہ آپ کو نماز میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ نمازی ہو اور نماز پڑھتا ہو اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھتا ہو، یا اس سوچ پہ نماز نہ پڑھتا ہو کہ جو بھائی میں نماز پڑھوں گا لوگ مجھے نمازی کہیں گے، یا میں حج کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ ان کا مقصود یہ نہ ہو، اس کا مقصود یہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا۔ مقصود یہ ہو، جب آپ سچی نماز پڑھتے ہیں اور 100% دل کو اس چیز سے پاک رکھتے ہیں کہ آپ کسی کو دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تمہارے سارے مسائل، تمہارے سارے کام کو سنوارنا بنانا میرا کام ہے، تو آپ نماز پڑھے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک انسان متقی نہ ہو، تقوی نہ ہو۔ تو تقوی بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ کو بتا دوں، تقوی سے مراد یہ ہے پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیزگاری پہلا تقوی ہے۔ دوسرا ہے، تقوی کو اگر کھول کے دیکھیں تو تقوی میں 5 چیزیں آتی ہے۔ اس میں پہلا سبق ہے عاجزی، توکل، یقین، صبر اور شکر۔ جب آپ اپنے اندر عاجزی لے آئیں گے تو جو بندہ اپنے آپ کو عاجز مانتا ہے تو اس کے اخلاق خود بخود ہی اچھے ہو جائے گی۔ جب وہ عاجز ہوگا تو اخلاق اچھے ہوگے۔ دوسرا، سامنے کوئی بد زبانی بھی کر رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو اگر عاجز سمجھتا ہے تو اپنے اخلاق کو اس سامنے والے کی طرح برا نہیں کرے گا، اچھے ہی رکھے گا۔ تو عاجزی آپ کے اخلاق اور آپ کے سارے حقوق العباد کو کور کرتی ہے۔ آپ کی عاجزی کی وجہ سے آپ کے سارے حقوق العباد، رشتہ دار، پڑوسی، ہر کوئی آپ سے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو عاجز سا مسکین سا بندہ ہے، ہر ایک کا اچھا کرتا ہے۔ اور یقین اللہ پہ ہوگا تو آپ کو توکل بھی ہوگا۔ تو توکل جو بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے پہ توکل کرے اس کے لیے میں اور وہ کافی ہے، اس کو تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بندہ توکل کرتا ہو تو اس کے ہر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور اگر فرض کرے آپ دعا کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نہیں دیتا، بچہ موٹر سائیکل مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو وہ بیٹھ کے اپنے آپ کی جان خطرے میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو انسان سے ناراض ہی کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ چند باتیں ہیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ تر انسان سے ناراض ہی نہیں ہوتا، ہر وقت راضی رہتا ہے۔ تو انسان کیا ہے، انسان جیسے بچہ ماں بچے سے ہر وقت راضی ہوتی ہے، بچہ ماں سے دور بھاگتا رہتا ہے، ماں کے پاس آتا ہی نہیں ہے، ماں سے سر پہ ہاتھ ہی نہیں پھرواتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب راضی ہوتا رہتا ہے ہمیشہ انسان سے، لیکن انسان دین سے دور رہتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے، برے کاموں میں رہتا ہے، اپنے دل کو کالا کرتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ خود اللہ کے قریب نہیں جاتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ تو وہ یہ آپ سوچیں کہ اللہ جب انسان سے کائنات بنانے والا، جس کے سامنے اس دنیا کے نقطے برابر حیثیت نہیں ہے، وہ اتنی عظیم ذات جو ہر وقت ہر بندے کی سن سکتی ہے، پتھر میں جو کیڑا رینگ رہا ہے اس کی آواز، پاؤں کی آہٹ بھی سن سکتا ہے، وہ ہمارے سے شہرک سے زیادہ قریب اس کی قدرت ہے، ہماری سن رہا ہے، وہ ٹھیک ہماری ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور وہ ہمارے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے۔ پھر ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اس کو وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے اور ہماری سن بھی رہا ہے، تو ہم اس سے دعا کریں اور ہماری دعا پوری ہو جائے، جائز دعا کریں اور ہماری دعا پوری ہو جائے۔ پھر ہماری دعا کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کے لیے ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے 2 دوست ہیں۔ ایک دوست ہے وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، ہر سامان ہے، تو اس کے پاس ہر سامان ہے
اور وہ بچپن سے کہتا ہوا آ رہا ہے کہ بھئی آپ میرے سے جو چیز مانگو میں آپ کو دوں گا، لیکن میں 20 سال ہو جاتے ہیں اس سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے ہی میں نے اس سے کوئی چیز مانگنی ہے وہ اس کے پاس ہے بھی، مجھے دے دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے آوازیں لگاتے ہیں، میں دینے والا ہوں، میرے سے مانگو۔ تو اور فرض کریں کہ ایک دوست ہے، نیا بندہ ہے، اس کو میرا اس پہ یقین نہیں ہے، اس کا مجھ پہ یقین نہیں ہے، تو میں جیسے ہی اس سے مانگوں گا تو وہ مجھے نہیں دے گا، کیونکہ میرا یقین ہی پورا نہیں ہے۔ یقین پورا کر کے اللہ سے مانگے، آپ کو واقعی یقین ہو کہ واقعی کوئی اللہ کی ذات ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس سے مانگیں، اس پہ توکل کریں تو آپ کے لیے کافی ہے، تو جو ہے وہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا قصہ ہے، توکل کا ایک قصہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس طرح تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہوئے، تو راستے میں ان کو پانی میسر نہیں تھا، تو انہوں نے وہ جا کے انہوں نے کنویں کو دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا، تو وہ پانی کے جو ہے وہ پانی کو وہ کوشش کرتے رہے پانی نکالنے کی، تو پانی نہ نکلا اور وہ مایوس ہو گئے، وہ تھوڑا سا دور ہو گئے۔ جب وہ مایوس ہو کے تھوڑا سا دور ہوئے تو ایک ہرن آئی اور اس نے کنویں کے سامنے کھڑی ہوئی اور کنویں کے سامنے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تو میرا توقع تو تیرے اوپر ہی ہے۔ جب اس نے آسمان کے اوپر دیکھا تو کنویں سے پانی ابلنے لگا اور اس نے ہرن نے پانی پیا اور وہ روانہ ہو گئی۔ تو جب اللہ پہ توکل ہو تو آپ کی آسانیاں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور قصہ ہے کہ بھئی ایک بندے نے پانی ملا ایک بندے کو، تو اس نے پانی جمع کر لیا، اس نے کنویں سے پانی جمع کر لیا۔ جب پانی جمع کیا تو کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ تو اللہ پہ جو اللہ کے ولی ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ روز کا روز کماتے تھے اور بقایا خیرات کر دیتے تھے، جتنا کھانا ہوتا تھا کھا لیتے تھے، کل پھر اللہ پہ توکل ہوتا تھا۔ تو اپنا توکل مضبوط کرے، رزق اللہ دینے والا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا بچوں کو پال رہے ہیں۔ انسان کوئی بھی بچوں کو نہیں پال سکتا، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر فرض کرو کہ جو یتیم ہوتے ہیں وہ بھی پل بڑھ کے جوان ہو جاتے ہیں، کل کو ہم مر بھی جائیں گے تو ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا بہترین ذریعہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ مصیبت میں ہو تو صبر سے مدد حاصل کرو یا صبر کرنے والوں سے مدد حاصل کرو۔ تو صبر سے مدد حاصل کریں کہ کوئی چیز ابھی آپ کو نہیں مل رہی، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اسی لیے آپ کو بھی نہیں مل رہی، آپ صبر کریں، اور جب مل جائے تو شکر ادا کریں۔ تو یہی تقویٰ ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں، یقین کریں، صبر و شکر کریں اور اللہ پہ توکل کریں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا ایک پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ 3-4 چیزیں آپ سورت پڑھے یا اللہ کا نام پڑھے، وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے پیر صاحب کے پاس گئے، پھر اس سے بہت ساری چیزیں لے لی پڑھنے لگے، پھر تیسرے پیر صاحب کے پاس گئے اور بہت ساری چیزیں لے لی پڑھنے لگے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ مسلسل وہ دن میں 24 گھنٹے میں پڑھنے لگی۔ اچھی بات ہے، ثواب کمانے کے لیے پڑھنا چاہیے، پورا قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ لیکن فرض کرے کہ آپ ایک ہتھوڑا لیں اور ہتھوڑا لے کے آپ ایک زمین کو کھودے، تھوڑا سا کھودے، پھر کیا کہ نہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ خزانہ نہیں ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ پہ کھودنا شروع ہو جائے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسری جگہ کھودنا شروع ہو جائے، اسی طرح کرتے کرتے تھوڑا کھودتے پورا پاکستان کو آپ کھود دیں تو آپ کو کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک ہتھوڑا لے کے ایک ہی جگہ کو مسلسل کھودنا شروع کر دیں تو آپ مہینہ بھی نہ گزرا ہوگا، ہفتہ بھی نہ گزرے گا کہ آپ اس ایک ہی جگہ کھودنے کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ یا پانی ملے گا یا وہاں پہ تیل ملے گا یا خزانہ ملے گا، کچھ نہ کچھ اس جگہ سے ضرور نکلے گا، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور وہاں پہ میسر آئے گا۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بہت ساری مختلف چیزیں لے کے مختلف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ریگولر نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے ان کو فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ آپ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ریاضت ہوتی ہے، 40 دنوں تک ہوتی ہے یا کہا گیا ہے۔ تو آپ کوئی بھی لفظ لے گئے تو لفظ کو آپ مسلسل، کوئی بھی آپ پیر صاحب آپ کو کوئی لفظ دے، فرض کر فیک پیر ہے، وہ اچھا پیر نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جو آپ کو چیز دے رہا ہے وہ قرآن شریف کی آیت ہے،
وہ قرآن شریف کی کوئی اللہ کا کوئی نام ہے، وہ نیک چیز کوئی دے رہا ہے، اگر وہ فیک بھی ہے لیکن وہ آپ کو جو چیز دے رہا ہے اس چیز کی ویلیو بہت زیادہ ہے، آپ اس چیز کو لے کے اور آپ مسلسل پڑھتے چلے جائے اور زندگی بھر وہ پڑھتے رہے، ریگولر پڑھتے رہے، مہینہ 2 مہینے ہی آپ پڑھیں گے تو آپ اس سے آپ کو فائدے آنے شروع ہو جائے گے۔ فائدے سے کیا مراد؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا مسلسل پڑھنے کی وجہ سے۔ ابو علی قندر رحمۃ اللہ کا ایک قصہ ہے کہ ابو علی قندر رحمۃ اللہ پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹ ریاضت کر رہے ہیں، ہو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہو کہہ رہے ہیں، جو بھی وہ کلام پڑھ رہے ہیں مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، سالوں گزر گئے، پکارتے رہے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ایک انسانی شکل میں بھیجا کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے مسلسل سے 4-5 سال سے، لیکن مجھ سے مانگ کچھ نہیں رہا، تو اس سے پوچھو اس کو کیا چاہیے۔ تو وہ فرشتہ آیا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ کے پاس، اور ابو علی قلندر رحمۃ اللہ سے درخواست پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عشق کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی بنا دو۔ تو جواب آیا کہ حضرت علی تو ایک ہی تھے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، اور فرشتہ واپس چلا گیا۔ پھر وہ اسی طرح وہ ہو اللہ جو بھی اللہ کا کلام تھا اس کو ویٹ کرتے رہے، اور کافی عرصے تک ویٹ کرتے رہے، 5 سال کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی سال ہیں، تو کافی عرصے تک ویٹ کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے مسلسل اور مانگ کچھ نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جی اس سے پوچھو کہ اس کو کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا چاہیے، تو انہوں نے پھر وہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ کے پاس آئے، تو ابو علی قلندر رحمۃ اللہ نے ایک ہی بات کی کہ مجھے حضرت علی بنا دو۔ تو پھر فرشتے نے کہا حضرت علی تو ایک ہی تھے اللہ تعالیٰ کہ ہاں۔ تو پھر فرشتہ واپس چلے گیا۔ پھر وہ عبادت کرتے رہے اللہ، اور کافی عرصے تک عبادت کرتے رہے، کافی لمبے عرصے تک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اور بہت زیادہ جلال آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے کو جاؤ اس سے پوچھو کہ کیا چاہیے، اس کو جو چاہیے اس کو دیا جائے گا، پھر پوچھو کیا چاہیے۔ پھر جب فرشتہ آیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت علی بنا دو۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی تو ایک ہی تھے کہ جاؤ تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بو دے دی گئی، تم جس جگہ سے گزرو گے اس جگہ گزرنے کے بعد لوگ یہی کہیں کہ حضرت علی یہاں سے گزرے تھے۔ تو اسی پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی اللہ کا کلام یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ مسلسل پڑھیں گے اور آپ مستقل مزاجی سے کوئی کام کریں گے، نیکی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہوگا۔ دوسرا یہ ہے، دوسری طریقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، یا فرض کریں کہ جب آپ کسی تنگ دست کی مدد کرتے ہیں یا کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، کسی کی بیماری میں اس کا علاج مفت کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، جس وقت اس کی تکلیف دور ہوتی ہے، تکلیف دور کرنا اللہ کے اختیار میں، اللہ دور کرتا ہے، بے شک سبب آپ کو بناتا ہے خالی، تو اس سبب بنانے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس ٹائم آپ سے راضی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی تکلیف دور کی۔ ایک بہترین ذریعہ یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی ناراض ہی نہ ہو، یعنی پوری دنیا میں آپ ایک ایسے اخلاق والے بندے ہو کہ آپ سے ہر کوئی راضی ہو، کوئی آپ سے ناراض ہی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کی رضا میں میری رضا ہے، جب سب آپ سے راضی تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ مومن بن جائیں۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ کپڑے پہنے، ان کی طرز پہ لباس پہنے، ان کی طرز پہ زندگی گزارے، اور مکمل ان کی شریعت پہ عمل کرے، تو یہ بھی بہترین ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو اللہ کو راضی آپ اپنے اخلاق اور بہترین تقوی سے متقی بن کے راضی کر سکتے ہیں۔ تو اور یا کسی پیر کی دعا سے یا دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے، دعاؤں سے کوئی آپ کے لیے دعا کر لے، یا بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس طرح بھی انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں مکمل تفصیل سے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ یہ کچھ چند باتیں تھیں جو آج میں نے آپ پہ واضح کی، تو آپ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں تاکہ میری ویڈیوز جو ہے آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔